کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ تیرے دربار کو، اس کے انوار کو، آہا کب پاؤں گا یا شہ کربلا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہر انداز جو ہے نا وہ جدا گانا ہے، دل میں اتر جانے والا انداز ہوتا ہے آپ کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیر صاحب دے مدنی مذاکرہ دی کیا ہی بات ہے۔ کدی کوئی مدنی مذاکرہ رہ جاوے نہ ویکھیا جاوے تے دل نوں انج جاوے نا یار کوئی شہر رہ گئے، وہ کاپی تے لکھی دی ایپیسوڈ کہ فلاں ایپیسوڈ رہ گئی ہے، یہ پھر ویکھنی ضرور ہے، چھڈن نوں دل نہیں کردا۔ جب بھی ہم نے دیکھا ملاقات میں مسکراہٹ، باتوں میں مسکراہٹ، ہم دیکھتے ہیں مسکراہٹ جو یہ تو دل چھین لیتی ہے۔ ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ مدنی چینل کو بہت زیادہ سنتے ہیں، تو مدنی چینل سنتے سنتے ہمارے دلوں میں اللہ پاک نے ایک روشنی پیدا کی۔ ہم نے یہ بات سنی تو تھی کہ اسلام ہماری زندگی کے ہر پہلو پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اگر یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مجھے ایک چیز کا نہیں علم تھا کہ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کب ہوئی، اور یہ بھی مجھے آج یہی سیکھنے کو ملا کہ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت 15 رمضان مبارک کو ہوئی۔ آج بھی ایسے ہم نے جھوٹ کے بارے میں سنا کہ جھوٹ کی پہلے بدبو آتی تھی، لیکن اب جھوٹ اتنا زیادہ بولا جاتا ہے کیونکہ اس کی بدبو نہیں آتی، کیونکہ ہماری ناک اٹک گئی۔ یقین مانیں کہ یہ جو مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کی زندگی کے تجربات کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، تو جو ہمیں چند لمحوں میں جو نا یہ مل رہا ہوتا ہے۔ میرا ایک مسئلہ تھا، ذہن میں اٹکا ہوا تھا کہ ہاتھ جو ہیں دعا کے اندر یہ جوڑ کے مانگنا افضل ہے یا بہتر ہے یا کھول کے مانگنا، تو یہ مدنی مذاکرے میں دیکھا تو امیر اہل سنت نے بتایا کہ دعا کے اندر جو ہاتھ ہیں کھلے ہوئے رکھنا یہ بہتر ہے۔ مدنی مذاکرے کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ درجنوں کتابوں سے وہ چیزیں نہیں ملتی جو میرے اہل سنت کے مدنی مذاکرے سے چیزیں ملتی ہیں۔ آپ نے جو مدینہ کی مٹی کے حوالے سے ارشاد فرمایا، دیگر بھی کئی طرح کے ملفوظات آپ نے ارشاد فرمایا، اور بہت کچھ سیکھنے کی سعادت ملتی ہے، اور جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں یقین مانے وہ اپنی دلی کیفیت کو بدلتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں الحمدللہ آج یہ مدنی مذاکرے میں ملا، جب بھی کوئی غصے ہو تو مسکرا پڑے، انشاءاللہ وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ان کی جو محبت رغبت ہم یہاں کھینچ کر لائی ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں ایسا ایک انمول ہیرا دیا ہے کہ جن کی ریت میں انشاءاللہ تعالی ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے سپر والے بندے کو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ آپ کو جب ایسی بات ہو تو اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت دل کو سکون ہوگا اور آپ کی زندگی آسان ہوگی، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ سب سے زیادہ یہ بات کہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ پہلے 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، انہیں یہاں آگے یہ موقع مل جاتا ہے، وہ تہجد پڑھنے والے ہو جاتے ہیں، چاشت اشراق پڑھنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور مدنی مذاکرے میں صرف پڑھایا سنایا نہیں جاتا بلکہ گھول کے پلایا جاتا ہے، چونکہ عمل کرتے ہیں آپ، پھر جو فرماتے ہیں جو پڑھ کر سناتے ہیں وہ دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے، اور پھر الحمدللہ حاضرین و ناظرین پر عمل کرنے کا اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ کے کچھ اسلام بھائی، ان کا واپسی کا سفر تھا تو ان کے میسیج آئے، ان کے ٹیکسٹ آئے ہوئے تھے، بس ایسی کیفیت کہ جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، دل غم زدہ ہے، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا۔ ہمیں یہ بھی ذہن ملتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اگر جو نیک اعمال کرنے ہیں، گھر جا کے بھی ہم نے اسی طرح ان پہ عمل کرتے رہنا ہے۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ہمارے دعا فرما دے کہ ہم یہ مرتے دم تک مدنی مذاکروں نہ چھوڑیں، کیونکہ مدنی مذاکرے سے جو ملتا ہے الحمدللہ وہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہاں پہ آ کے سمجھے میرا دل ہی بدل گیا ہے۔ انشاءاللہ اب مزید مدنی قافلوں میں سفر کروں گا اور اسلام کی خاطر جتنا زیادہ ہو سکے کام کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، جیسا کہ کل ہمیں بتایا گیا کہ امام حسن اور حسین کو حسنین کریمین کہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے نا اخلاقیات سیکھے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، اپنے والدین کی کیسی تعظیم کرنی ہے۔ سب سے جو مجھے اہم بات لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ خوشبو جس کو لگانا ہے اس سے پوچھنا ہے کہ آپ کو لگاؤں یا نہ لگاؤں، جس کو بھی کوئی چیز لگانی یا دینی ان سے پوچھیں کہ ہم آپ کو یہ دیں یا نہ دیں۔ مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ رات یہ سیکھا ہے کہ کسی بھی جاندار چیز کو بے دردی کے ساتھ نہیں مارنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, इअ्तिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नियत कर लीजिए, मैंने सुन्नत इअ्तिकाफ की नियत की। आप मुअ्तकिफ हो गए, जब तक मस्जिद में रहेंगे मुफ्त में इअ्तिकाफ का सवाब मिलेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल इअ्तिकाफ खत्म हो जाएगा। जब भी नियत दिल में हो गई तो नियत तो हो गई, और जबान से भी साथ में कह लें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये भी जहन में रखें कि मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम का पानी पीना, न्याज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि इअ्तिकाफ की नियत की थी। इअ्तिकाफ की नियत नहीं की थी तो अब खा पी नहीं सकते, मस्जिद में इफ्तार भी नहीं कर सकते। अब इफ्तार का टाइम आ गया और इअ्तिकाफ की नियत आपने पहले की नहीं थी तो अब कर लीजिए और इफ्तार कर लीजिए। ताहम बेहतर तरीका ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब के लिए इअ्तिकाफ की नियत करें और कुछ ज़िक्र दुरूद कर लें, चाहे तो बराबर दुरूद पाक पढ़ लें। अब बेशक इफ्तार वगैरह कर लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फ़ज़ाइल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कंजूस है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हुआ फिर उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज 1445 हिजरी के माह मुहर्रम शरीफ की छठी शब है और फ़ज़ाइल इमाम हुसैन के मुतालिक चंद बातें मैं अर्ज़ करूँगा। नवासे रसूल, इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुमाम, इमाम तशनाकाम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान आली शान पर एक फ़कीर मदीना पाक की गलियों से होता हुआ हाजिर हुआ, दरवाजे पर दस्तक दी और अशआर पढ़े जिसका कुछ तर्जमा यूँ है, जिसने आपसे उम्मीद रखी और जिसने आपके दरवाजे पर दस्तक दी, नॉक की, वो कभी नाउम्मीद नहीं हुआ। आप साहिब जुदो करम बल्कि जुदो सखा के चश्मे हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु घर में नमाज पढ़ रहे थे। नमाज अदा करके दरवाजे पर तशरीफ लाए तो देखा सामने एक देहाती खड़ा है, इसकी शक्ल सूरत गुर्बत और भूख का ऐलान कर रही थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने गुलाम कम्बर रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, हमारे खर्च में से कितना माल बचा हुआ है? अर्ज़ की 200 दिरहम है जो आपके हुक्म के मुताबिक आपके अहले खाना पर खर्च करने हैं मुझे। फरमाया जाओ सब ले आओ, क्योंकि वो शख्स आया जो फिलहाल मेरे घर वालों से ज्यादा इन दिरहमों का जरूरतमंद है। चुनाचे आपने वो दिरहम उस फकीर को अता फरमा दिए और फरमाया ये ले लो और इनके कम होने पर मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि हमें हर हाल में मेहरबानी करने का हुक्म है। ये कम है, अगर ज्यादा होते तो वो भी तुम्हें दे देता। फकीर ने दिरहम लिए और आपको दुआएं देता हुआ खुशी खुशी
रुखसत हुआ। हवाला इब्न असाकिर जिल्द 14 पेज नंबर 185 मुलख्खसन। दे अली असगर का सदका सरवरा, दे अली असगर का सदका सरवरा, पह करे जूदो सखा फरियाद है, पह करे जूदो सखा फरियाद है। मुफलिसों नाचारो खस्ता हाल हूँ, मुफलिसों नाचारो खस्ता हाल हूँ, मखसने जूदो अता फरियाद है, मखसने जूदो अता फरियाद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत। सारा घराना सखी घराना है। इनके नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के डिक्शनरी, जिसको हम दुनियावी तौर पे बोलते हैं, कि आपके उसमें लब पर ज़बान पर ला नहीं था, ना, जो मांगे वो अता कर देते थे, किसी को ना नहीं फरमाते। जिसको आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में यूं नज्म किया, वाह क्या जूदो करम है शहे बतखा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, ला 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 के माना नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अरे मांगने के लिए आए तो उसको ये नहीं फरमाते कि नहीं, बल्कि जो भी हुआ अता फरमा दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सुल्तान करबला सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम इमाम अर्श मकाम इमाम हुमाम इमाम तिश्नकाम नवासे शाह खैरुल अनाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मुबारक नाम हुसैन, कुन्यत अबू अब्दुल्ला, अलक़ाब टाइटल्स सिबते रसूलुल्लाह और रैहानतुर रसूल, यानी रसूल के फूल हैं। आप की विलादत बासआदत यानी बर्थ हिजरत के चौथे साल, 4th ईयर, हिजरत के 4th ईयर 5 शाबान मुअज़्ज़म 5 शाबान को मदीना मुनव्वरा में हुई। हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम मुबारक हुसैन और शब्बीर रखा, शुबैर मारूफ, और आपको अपना बेटा फरमाया, अपना बेटा कहा। हवाला उसूदुल गाबा जिल्द 2 पेज नंबर 2625 मुल्तक़ितन। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे प्यारे नवासे हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सीधे ने राइट कान में अजान दी और बाएं यानी लेफ्ट कान में तकबीर पढ़ी और अपने मुबारक मुंह से बोर निकालकर गुट्टी अता फरमाते हुए दुआओं से नवाजा और 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा। हवाला उसूल गाबा जिल्द 2 पेज नंबर 2524 मुलख्खसन। ये असल नाम हम तो जल्दी मचाते हैं कि आज ही मिल जाए, पैदाइश से पहले ही मिल जाए, तो 7वें दिन नाम रखना ये है सुन्नत में से, मुस्तहब है, सुन्नत है।
وہ سنت نہیں ہے کہ نہ عمل کرے تو گناہگار ہو جائے یا برا کیا، لیکن یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ مستحب ہے کہ بچے کا نام 7ویں دن رکھا جائے اور 7ویں دن عقیقہ بھی کیا جائے، عقیقہ بھی کیا جائے، نام بھی رکھا جائے اسی دن۔ تو اے عاشقان امام حسین، ہمارے آقا مولا شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بڑے عبادت گزار بھی تھے، بہت بڑے عابد، زاہد، ساجد و سجاد تھے۔ چنانچہ شب عاشورہ یعنی 10 محرم کی رات آپ کی عبادت کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ عنہ کو آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان امام حسین نے ان سے ارشاد فرمایا، حضرت عباس سے جو آپ کے بھائی تھے، کسی طرح یہ لڑائی کل تک مؤخر ہو جائے، رک جائے، کل تک لیٹ ہو جائے، اور آج کی رات ہمیں اللہ پاک کی عبادت کے لیے مل جائے۔ اللہ کریم خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، امام حسین فرما رہے ہیں کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن اور کثرت کے ساتھ یعنی بہت زیادہ دعا مانگنا اور استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ ہم محبان اہل بیت، اہل صحابہ و اہل بیت، اور خصوصاً محبان امام حسین کے لیے قابل غور بات ہے۔ ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، صاف بات ہے، فجر میں ہم سے نہیں اٹھا جاتا، اور مسجد میں رہتے ہوئے بھی پوری جماعت حاصل کرنا یہ بھی بڑا مشکل ہے ہمارے لیے۔ اور ہمارے امام سامنے دشمنوں کا لشکر اشرار موجود ہے جو خون کا پیاسا ہے، پانی مل نہیں رہا، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، کھانا بھی نہیں ملا، اور یعنی کہ بند کیا ہوا دشمنوں نے سب۔ اس کے باوجود نماز کا شوق کیسا ہے، رات مانگ رہے ہیں، یعنی چاہ رہے ہیں کہ رات ایک اور مل جائے تاکہ اپنے رب کی عبادت کرنے ہم۔ اللہ اکبر۔ اور خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن، کثرت دعا اور استغفار بہت پسند ہے۔ اللہ ہمیں بھی امام علی مقام کی عبادت کا صدقہ نصیب کر دے کہ ہمارا بھی کوئی نمازوں میں، تلاوتوں میں اور ذکر و اذکار میں، درود و سلام میں دل لگ جائے۔ اور سچی بات ہے کہ محبت اطاعت کرواتی ہے۔ ہمیں مطلب کاش سچی محبت مل جائے کہ ہم مطلب اطاعت بھی کریں، ان کی پیروی بھی کریں، ان کی جو یہ اچھے اچھے کام انہوں نے کیے، اور سارے اچھے کام کیے۔ تو صحابی ابن صحابی امام حسین جو ہیں صحابی ابن صحابی ہیں اور نواسہ رسول ہیں۔ اگر یہ عبادت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ اچھے کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو ہر کام انہوں نے اچھا کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ کی رحمت سے محفوظ تھے۔ معصوم نہیں کہہ سکتے ہم، معصوم انبیاء علیہ السلام اور فرشتے ہوتے ہیں معصوم شرعی اصطلاح کے مطابق، کہ وہ گناہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ تاہم امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اللہ پاک جنہیں چاہے اپنے مقبول بندوں میں سے گناہوں سے محفوظ کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک کی رحمت سے یہ بہت نیک پرہیزگار اور متقی تھے اور سجدہ گزار۔ ان کی امی جان بی بی فاطمہ بھی بڑی عبادت گزار، اور یہ گھرانہ سارے کا سارا جو ہے یہ الحمدللہ مطلب یہ کہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ ان کی عبادات کا صدقہ ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو بھی عبادت نصیب فرمائے۔ تو غور فرمائیے کہ 10 محرم کی رات بھی امام حسین کی جو کہ آخری زندگی کے آخری ظاہری زندگی کی آخری شب ہے، مگر اللہ پاک کی، اللہ رب العزت کی عبادت کا ذوق و شوق کہ عین شہادت کے وقت بھی آپ بارگاہ الہی میں سجدے کی حالت میں تھے۔ کاش ہم بھی عبادت نہیں کریں۔ شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کے مدنی قافلوں میں
राह खुदा में सफ़र करें, खूब सुन्नतें सीखें और सिखाएं। काश 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 हम गुलामान इमाम हुसैन भी अपने प्यारे के नक्शे कदम पर चलते हुए इबादतों और रियाजतों में अपनी ज़िंदगी के शबो रोज़ गुजारें। याद रहे हदीस पाक में बंदा उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता होगा। अगर हम सिर्फ ज़बान से इमाम हुसैन से मोहब्बत के दावे करते रहें मगर मुबारक सीरत को ना अपनाएं तो फिर ये कि हमारी मोहब्बत को फिर चैलेंज हो सकता है। खैर दिल की गहराई से मोहब्बत जो है वो अगर गुनाहगार भी है तो वो मोहब्बत कर सकता है और करने वाला हो सकता है। तो हम ये कि इबादत, रियाजत और नक्शे कदम पर चलना जिससे मोहब्बत करते हैं ये मोहब्बत का आला दर्जा है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह उन्होंने अपने मुबारक चेहरे पर अपने नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत दाढ़ी शरीफ सजाई हुई थी। आपके वालिद मोहतरम मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु की भी घनी यानी भरी हुई दाढ़ी शरीफ थी। अब हम गौर करें कि हम कैसे मुहिब्बान अहले बैत और मुहिब्बान हसनैन और इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं कि इमाम हुसैन ने अपनी मुबारक ज़िंदगी की आखिरी नमाज फजर अपने खैमे में बाजमाअत अदा फरमाई जबकि दुश्मन चारों तरफ तलवारें चमका रहे थे और नेज़े और भाले ताने हुए थे। अहले बैत अतार की असल मोहब्बत इनकी पैरवी करने में है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मुबारक ज़िंदगी से हमें दर्स मिलता है कि हमें भी पांचों नमाजें बाद जमाअत अदा करनी चाहिए और वक्त आने पर दीन की खातिर हर तरह की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह करीम हमें सहाबा अहले बैत की सच्ची पक्की हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। दीन की खिदमत का जज्बा दीजिए, दीन की खिदमत का जज्बा दीजिए, सदका नाना जान का फरियाद है, सदका नाना जान का फरियाद है। सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, सदका मेरे गौस का फरियाद है, सदका मेरे गौस का फरियाद है। या शहीद करबला फरियाद है, नूरे ऐने फातिमा फरियाद है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला जारी है। आप सवाल कीजिए और सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। बंद पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने कहे पर खामा करता नहीं, भूल हुई तो अपनी भूल कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नमाज के लिए ईद का या जुमे का दिन ही फिक्स क्यों? अहले बैत अतार के फजाइल और फजाइल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला पढ़ने के लिए तवज्जो देने के लिए सिर्फ मुहर्रम का महीना ही फिक्स क्यों? कुरान मजीद की तिलावत के लिए सिर्फ 40वें का दिन ही फिक्स क्यों? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल, आपके इख्तियारात और आपके वसी तर कमालात का बयान सुनने के लिए रबीउल अव्वल शरीफ का महीना ही फिक्स क्यों? अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, हुजूर ये सब काम तो मुसलमान के लिए लाइफ टाइम एक्टिविटी होने चाहिए। साल के हर महीने के हर दिन हर वक्त में हमारा रिश्ता, हमारा बॉन्ड ऐसा मजबूत होना चाहिए कि इन कामों के बगैर हमारा जी ना लगे। आप इरशाद फरमाइए, हम क्या ऐसा अंदाज़े जिंदगी इख्तियार करें, क्या वो काम करें कि हमारा इस्लाम की इन तमाम बातों से रिश्ता मजबूत नहीं बल्कि मजबूत तरीन हो जाए। माशाअल्लाह। अज़हर नमाज
तो मतलब ये क्या है, रोज़ ही पढ़नी है, इसके लिए कोई ईद या जुम्मा ही फिक्स नहीं है। जुम्मा और ईद की नमाजें भी हैं, लेकिन ईद की नमाज औरत पर तो है भी नहीं। बाकी रह के बाद जो मिसालें दी गई तो इसमें बाज फिक्स होना समझ में आता है। फिर बकरीद ही में कुर्बानी क्यों, रमज़ान ही में रोज़े क्यों, तो 9 तारीख ही को साल में एक बार हज होती है वो क्यों। तो ये कि कुछ दिन फिक्स होते हैं, कुछ काम आम होते हैं। तो इसी तरह ज़िक्र अहले बैत ये मुहर्रम ही में क्यों, तो ये एक मखसूस दिन आते हैं तो एक वो एक माहौल बनता है और इसमें बकसरत ज़िक्र अहले बैत किया जाता है। अगर तो सारा साल भी कोई करे तो यकीनन मुमानत नहीं है, करना बिल्कुल जायज़ 100% जायज़ आदमी करे। लेकिन ये अगर सिर्फ मुहर्रम में करता है और बाद दिनों में नहीं करता तो एक आदत है आदमी की कि जब मखसूस दिन आता है तो थोड़ा वो एहतमाम करता है। इंतकाल हो जाता है, तीजा आता है किसी का, है ना, एहतमाम इसाले सवाब का, तो कब्र पर जाएंगे। अच्छा, तो 3 दिन हमारे यहाँ रोज़ कब्र पे जाते हैं, फिर जुमेरात जाते हैं, फिर 40वां आता तो जाते हैं, फिर अब वो गैप शुरू हो गए। शब बारात आई तो चले गए, आशूरा आ गया तो चले गए, वरना फिर बरसी पे जाते हैं, वो 2-4 बरसियाँ, फिर इसके बाद छुट्टी। तो ये वो इंसान की नफ्सियात है कि वो मौके से मतलब उसकी तब्दीली उसके जहन में आती है। तो बहरहाल ये कि फ़राइज़ जो है ना ये अपने वक्त पर अदा करना ये लाजिम है कि 5 नमाजें रोज़ाना ही पढ़नी है। ये सिर्फ जुम्मा और ईद के लिए फिक्स नहीं है। और जुम्मे को भी 5 नमाजें कौन पढ़ता है, जो बेनमाजी होते हैं वो जुम्मे की नमाज के लिए आ जाते हैं या वो ईद की नमाज के लिए आ जाते हैं, और कभी कोई बड़ी रात आ गई तो उसमें मस्जिद का रुख कर दिया। जनरली मतलब वो नमाज नहीं पढ़ते। तो यूं इन सबको चाहिए कि 5 नमाजें हम सभी को चाहिए, 5 नमाजें बाजमाअत पहली सफ में मस्जिद की लेने की आदत बनाने की कोशिश करें और उसके सवाब के हकदार बने, इसके फ़ज़ाइल हासिल करें। और नमाज 12 लिखे साईं बहनें तो मस्जिद में नहीं पढ़ेंगी, वो अपने घर में पढ़ें, 5 नमाजें पढ़ें, ये फ़र्ज़ है। इनमें रियायत नहीं मिलेगी नमाजों में। साईं बहनों को मखसूस दिनों में वो रियायत होती है कि आमतौर पर इनको पता होता है जनरली मतलब, लेकिन नमाज जो माफ़ नहीं होती। अल्लाह पाक हम सबको नमाजों से, रोज़ों से और ज़िक्र सहाबा और अहले बैत से और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब दिलचस्पी और दिल जमाई अता फरमाए। ये भी मिसाल दी कि जश्न विलादत के दिनों में रबीउल अव्वल में ही ज़िक्र खैर क्यों। तब ये कि हम तो सारा साल ही मौलूद करते हैं, नाते पढ़ते हैं, लेकिन 12 दिन मखसूस जो थे, फिर 12वीं तारीख आती है, ये फिक्स एक उम्मत में फिक्स है मतलब कि इसमें लोग करते हैं। तो ये एक लोगों का एक मामूल उर्फ और ये लोगों की नफ्सियात के मुताबिक है। आप रोज़ 12वीं शरीफ का जुलूस निकालो ना, कोई तो आए ना हुकूमत आप पर पाबंदी डाल देगी, समझा गया है। रोज रोड बंद करके जुलूस निकालते हो तो घर की 4 दीवारी में निकालो। एक ही साल में एक ही परमिशन मिलेगी 12 रबीउल अव्वल को। ये हमारे यहाँ का माहौल। दूसरे मुल्कों में तो वो जुलूस की नहीं होती तरकीब, किसी मुल्क में होती है, वो भी मतलब बहुत लिमिटेड होती है। तो एक मैंने समझाने के लिए किया। तो इस तरह 12 दिन के 12 इज्तिमात, जैसे हमारे यहाँ भी 12 दिन के 12 मदनी मुज़ाकरे होते हैं। अब कोई कहे कि 12 ही क्यों, सारा साल आएगा कौन। डेली अगर मदनी मुज़ाकरा हो तो मेरा दायां बाजू भी खाली होगा, बायां बाजू भी खाली होगा, शायद मेरी भी छुट्टियां होनी शुरू हो जाएंगी। रह सुनने वाले तो ये तो वैसे ही किसी के सगे नहीं है। बाउंड तो बोलने वाला होता है, बाकी और कोई भी बाउंड नहीं होता। ये कैमरा मैन ये बाउंड है, ये आएंगे, सुनने वाला कौन होगा। तो फजाएं हवाएं हम लगे रहेंगे। तो इसलिए हर काम उसकी मौके पर ही मतलब वो जमता भी है, और एक मतलब आम एक तरीक़ेकार यही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे नमाज की शान है कि 5 वक्त मुसलमान यूँ जमा होते हैं मस्जिद में, अल्हम्दुलिल्लाह।
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی دن خاص کیا ہوا تھا واعظ و نصیحت کے لیے، تو اس بارے میں غالباً جمعرات، وہ جمعرات کو ہفتے میں ایک بار غالباً فکس کیا تھا کہ روز کریں گے تو لوگوں میں جذبہ ہی نہیں رہے گا سننے کا، وہ آئیں گے بھی نہیں، تو روز بھی ہو اور مختصر بھی ہو۔ میں ساری رات جمع رہوں گا، ہو سکتا 2-4 میرے دیوانے مروت میں بیٹھے رہیں گے، وہ بھی سو جائیں گے شاید۔ ایسا ہی تھا حضرت بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگردوں نے کہا تھا کہ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ روز ہمیں واعظ و نصیحت کیا کریں۔ وہ جمعرات کو کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو چیز روکتی ہے وہ یہ روکتی ہے کہ تم اکتا جاؤ گے، تو میں وہی انداز اختیار کرتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا لحاظ کرتے ہوئے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، ہمارے معاشرے میں شوہر کے حقوق پر بات کی جاتی ہے مگر بیوی کے حقوق بیان نہیں کیے جاتے، آیا شوہر پر بھی بیوی کے کچھ حقوق ہیں یا نہیں؟ آپ نے مدنی مذاکرے کم سنے لگتا ہے، دونوں کے حقوق بیان کرتے رہتے ہم الحمدللہ۔ بالکل شوہر کے حقوق بھی ہیں اور بیوی کے حقوق بھی ہیں، بلکہ شاید بیوی کے حقوق تو ہمارے زیادہ بیان ہوتے ہیں، تو الحمدللہ دونوں کے حقوق ہیں۔ اللہ پاک دونوں کے حقوق ادا کرنے کی جن پر یہ حقوق واجب ہیں وہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں مردوں کے اوپر جو مردوں کے ان کے اوپر ہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو درجے کے اعتبار سے ان کے پر فضیلت حاصل ہے، ورنہ حقوق جیسے مردوں کے عورت پر ہیں عورتوں کے مردوں پر بھی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شہریار افطاری کراچی سے، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ایسا کہنا کیسا؟ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ پاک خود نعوذ باللہ لڑتا ہے۔ ایسا کوئی قول سنا نہیں ہے کہ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ پاک خود لڑتا ہے۔ نیا جملہ ہے لیکن خیر اس کو کفر وغیرہ تو نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ آیت ہے قرآن کی۔ مجھے اہل سنت مجھے 2 سوال کرنے تھے۔ آپ پہلا سوال یہ کرنا تھا کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ اگر 9ویں کا روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو 11 کا رکھ سکتے ہیں، 10 اور 11 کا، کیا عاشورے کا روزہ سنگل رکھ سکتے ہیں یا 2 رات بھی رکھنے ہوں گے؟ عاشورے کا روزہ 9-10 کا بھی رکھیں تب بھی صحیح، 10-11 کا بھی رکھیں تب بھی صحیح، اور اگر کسی نے صرف 10 کا رکھا گناہ گار وہ بھی نہیں ہے۔ دراصل وہ غیر مسلم جو یہود تھے نا وہ 10 کا رکھتے تھے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 کا فرمایا کہ تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو، ان سے ملتا جلتا معاملہ نہ رہے۔ تاہم کسی نے اگر صرف عاشورے کا روزہ رکھا تو ثواب اس کو بھی ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج الحمدللہ پنجاب کے مختلف شہروں کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ صدر ٹاؤن 2 گارڈن، صدر ٹاؤن 3 آرم باغ، صدر ٹاؤن 4 سول لائنز، صدر لیاری ٹاؤن 1 لیاری ٹاؤن 2 چاکی واڑہ ڈیفنس ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے شعبے کے ذمہ داران اسلامی بھائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ، بڑا بوٹ، قادری مسجد، عظیم پلازا، حنفیہ مسجد رنچوڑ لائن، رحمت مسجد گھانچی پاڑا کھارادر، فیضان اولیاء ہری مسجد عبد آباد نیا آباد، آگرہ تاج کالونی، خضرہ مسجد، فیضان سبزواری، اقصی مسجد صدر، سٹی ریلوے اسٹیشن سلطان آباد، انٹیلیجنس کالونی، بزرجہ لائن، فیضان جیلان پنجاب کالونی، شاہ رسول کالونی، فیضان اسلام ڈیفنس کے طلباء کرام اور ان کے ساتھ کچھ سرپرست بھی شامل ہیں، اور انشاءاللہ ان میں سے
چند مدارس ایسے ہیں جو خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے، جن میں شالیمار گارڈن، اسلام پورہ مسجد، جیلانی گارڈن، عیدگاہ، جامع قلات کے طلباء کرام شامل ہیں۔ ماشاءاللہ، سب کو خوش آمدید۔ میرا نام محمد بلال حسن عطاری ہے، میرا تعلق پنڈی بٹھیاں سے ہے۔ پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، آپ نے نیک عمل نمبر 34 اشراق و چاش ادا کرنے کا دیا ہے۔ عوابین تو سمجھ آ گیا ہے فجر کے بعد نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اشراق و چاش تک بیٹھنا آزمائش ہے، کیا اس میں کوئی آسانی نہیں ہو سکتی؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیند کا غلبہ غالباً اس کو ہوتا ہوگا جو رات کو نیند پوری نہیں لیتا ہوگا اور رات کو 2 بجے تک جاگیں اور پھر رعایت مانگیں، ٹھیک کیسے ہوگا؟ عشاء پڑھ کے آدمی سو جائے تو میرا خیال ہے پھر فریش ہو جائے گا۔ اوابین یا اشراق چاش تھا؟ نہیں، اس میں بھی اختیار ہے۔ اوابین تو سمجھ میں آ گئی ہے، اشراق چاش میں چونکہ نیند آتی ہے نا زیادہ، وہ نیند انہی کو آئے گی نا جن کو رات نیند پوری نہیں ملتی، جلدی سو جائیں تو نیند جب پوری ہو جائے گی تو تہجد بھی دل لگے گا، اور فجر اشراق چاش فجر کے لیے جگانے کا ہمارا جو نیک عمل ہے وہ بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا، بہت کچھ ہوگا اور فریش بھی رہیں گے۔ تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جو اشراق چاش یہ سورج جب گرم ہو جائے تب پڑھنی ہوتی ہے، لیکن اگر فوراً بھی پڑھ لی عشاء کے بعد تب بھی صحیح ہے۔ تو ان دونوں کا ٹائم تو ہوتا ہے سورج جب اگ کر ایسا اگ جائے، نکل آئے سورج اور آنکھیں خیرہ ہونے لگیں، چندیاں آنے لگے، اس پر ٹھہرے نہیں آنکھیں، اتنا روشن ہو جائے، تو اشراق کا ٹائم تو یہ تقریباً 20-25 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد۔ تو اس 20-25 منٹ کا ٹائم نکل جائے نا، 20-25 منٹ سورج نکلنے کے بعد 20-25 منٹ جب نکل جائیں تو اب سورج اچھی طرح چمک جائے گا، جیسا میں نے کہا کہ وہ آنکھیں خیرہ ہوں گی، چندیاں آئیں گی، تو اب یہ اشراق کا ٹائم ہو گیا اور چاش کا بھی ٹائم ہو گیا۔ لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ سورج گرم ہو جائے نا تو پھر چاش پڑی جائے۔ یہ اسلام کا ایک یہ بھی حسن ہے کہ وہ بار بار مطلب ہے کہ تھوڑے تھوڑے گھنٹوں کے بعد بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ وہ رات کو عشاء پڑھی، اب سو گئے نا، سونے کے بعد اٹھ جاؤ تہجد پڑھو، اچھا پھر فجر، پھر کچھ دیر کے بعد اشراق، پھر 2-3 گھنٹے کے بعد اگر اللہ توفیق دے سورج گرم ہو جائے پھر پہلے پڑھ سکتا ہے، لیکن ہم لوگ تو سہولت والے لوگ ہیں، چاشت ہے نا، پھر 2-4 گھنٹوں کے بعد ظہر، پھر 2-4 گھنٹوں کے بعد عصر، پھر گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد مغرب، پھر عشاء۔ تو اس طرح یہ مطلب یوں ترکیب ہے کہ بار بار اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہے بندہ۔ اچھا میرے سنت یہ نیک عمل اس طرح ہے کہ ٹھیک ہے وہ اشراق چاش بھی پڑھے اور اوابین بھی، بالفرض اگر کسی نے صرف اوابین پڑھی تب بھی اسے نیک عمل پہ عمل مانا جائے گا، اگر صرف اشراق چاش پڑھی تب بھی عمل مانا جائے گا۔ اچھا ہاں، وہ کیا ہے بیچ میں؟ یہ سہولت کے لیے، یہ سہولت کے لیے اسلامی بھائیوں کی، ورنہ یہ کہ ثواب تو اسی ثواب تو بالکل، اشراق چاش پڑھے گا تو اس کا ثواب ملے گا، اوابین پڑھے گا اس کا ثواب ملے گا، دونوں پڑھے گا دونوں کا ثواب ملے گا۔ ابھی اگر بیان کر دے جائے اشراق چاش جو پڑھے گا تو اس کی روزی میں اتنی برکت ہوگی، میں کہہ رہا ہوں اگر بیان اگر جیسے کوئی سی روایت مل جائے کہ جو اشراق چاش پڑھے گا تو اس کی روزی میں اتنی برکت ہوگی، نیند اڑ جائے گی، تو نیند اڑ جائے گی۔ یہ ہاتھوں ہاتھ کوئی ملے نا، مطلب اپنے یوں بول دینا کہ جو اشراق چاش پڑھ کے فجر میں اعلان ہو، جو اشراق چاش پڑھ کے جائے گا، پڑھ لے گا، یہاں فجر کے بعد کہیں نہیں جائے گا، پڑھ کے جائے گا، 1,000 روپے ان میں تقسیم کیے جائیں گے۔ آپ دیکھو پھر مسجد میں سماتے کہ نہیں سماتے لوگ، 5 نمازوں میں اس طرح اگر آپ کرتے رہے، نماز کے بعد جو نماز پڑھے گا پوری پہلی صف والے کو اتنے، دوسری والے کو اتنے، تو یہ کوئی اگر آپ کیٹیگری بنا لیں، پھر دیکھیں بے روزگاروں کی بھیڑ نہ ہو جائے مسجد میں، تو کام دھندہ کیا کرنا تھا، مسجد میں بس انتظار کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، اللہ 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 کرتے رہیں گے، پیسے ملتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے۔ تو یہ کہ اللہ کے لیے کون پڑھے، وہ تو پیسوں کے لیے پڑھے گا نا، مجھے پیسے ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔
ताने कुरान जारी रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगा। मन समता नचा तो चुप रहा, उसने चाट पाई। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। और शुक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मेरी आपी ने इस बार इनायत के पेपर दिए हैं, तो उनका रिजल्ट आने वाला है, तो आप उनके अच्छे रिजल्ट के लिए दुआ फरमा दीजिए। बाबा जान, मैंने आज मुहर्रम का रोजा रखा है, इसका इसाले सवाब मैं आपको पेश करता हूँ। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती। मेरी सुन्नत आपसे मैंने एक सवाल करना है। लोग कहते हैं दाएं हाथ में खारिश हो तो पैसे आते हैं। शेख आप ही बताएं, क्या है हकीकत, क्या है फन? क्या बात है, माशाल्लाह। प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों के प्यारे प्यारे मदनी फूल, प्यारी प्यारी अदाएं, मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को नेक परहेजगार, आलिम बामल, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और माँ बाप समेत दादा दादी नाना नानी सब साथ हों, सब मिलकर हज करें, मीठा मीठा मदीना देखें, ये सआदत बार बार पाएं। और ये प्यारे बच्चे ने बड़े प्यारे अंदाज में सवाल भी किया, सही अंदाज था, मजे का था माशाअल्लाह। हाथ में खारिश हो तो सीधे हाथ में खारिश हो तो पैसे आते हैं, ये सुना था हमने। मतलब हाथ में खुजली हो तो मारते हैं, देखिए इसके हाथ में खुजली है, जब देखो मार धाड़ करता है। तो ना हाथ में खुजली से मार धाड़ सूझती है, ना हाथ में खुजली से पैसे आते हैं। पर दोनों बस ऐसे अवामी रोमर है, ऐसे इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये अफसाना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा एक सवाल है अमीर आले सुन्नत से, अगर कोई बंदा बड़ी उम्र का कुरान भी सीखना चाहे तो वो क्या करे? बड़ी उम्र का कुरान मजीद सीखना चाहे तो क्या करे? सीखे। मैंने तो ये बुजुर्ग को देखा था, कायदा पढ़ रहे थे वो मस्जिद में, हमारे साईं भाई के पास। उनकी भवें भी सफेद थी, तो बताया जाता था कि शायद 100 साल से ऊपर इनकी उम्र थी। वो कायदा अलिफ बा ता सा पढ़ रहे थे। तो जब आंख खुली हुआ सवेरा, तो बड़ी उम्र से घबराना नहीं चाहिए। हम मतलब पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह की रहमत होगी तो हो सकता है कि ये इस मायूसी की उम्र में भी आदमी पढ़े और तो अल्लाह को पसंद आ जाए, उसकी बख्शिश हो जाए। इल्म दीन तो बस वो हासिल करने मतलब आदमी इसकी हिर्स रखे। जैसे कि वो बारगाह रिसालत में एक सहाबी थे, कुछ गुफ्तगू हो रही थी, इतने में हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर बारगाह रिसालत हुए और अल्लाह पाक का सलाम पेश किया और अर्ज किया कि ये शख्स जो आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इनकी जिंदगी 1 साअत रह गई है, 1 साअत। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि तुम्हारे लिए ये पैगाम आया है जिब्रील अमीन। तो अब वो बेकरार हुए और अर्ज के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आखिरी वक्त में मुझे कौन सा अमल करना चाहिए? इरशाद फरमाया इश्तगिल बित्तअल्लुम, इल्म हासिल करने में लग जाओ।
تو وہ علم دین پڑھنے میں لگ گئے اور وفات بھائی راوی کا کہنا ہے کہ وہ وقت غالباً عصر و مغرب کے درمیان تھا. تو علم دین یہ خود عبادت ہے. قرآن پڑھنا سیکھنا عبادت ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو سیکھنے والا بھی بہتر ہے، سکھانے والا بھی بہتر ہے. تو جب بھی قرآن پڑھیں تو وہ یا علم حاصل کریں دین کا، ہر وہ علم جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ اس کی فضیلت ہی فضیلت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدرسہ بھی اس میں ہے نا کہ اگر اور کوئی اگر اس وقت ہوتا عمل جو بہتر ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرماتے ہیں یعنی علم دین حاصل کرنا سب سے بہتر عمل. جب ایسے الحمدللہ کریم مدرسۃ المدینہ بالغان اور ہمارے جو جامعۃ المدینہ اس میں بڑی عمر کے بھی لوگ جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں. ایک اسنائب ہے نا وہ میرے خیال سے 60-65 سال عمر ہے اور درس دور حدیث میں امتحان دیا تھا، انہوں نے فیل ہو گئے، پھر انہوں نے دوبارہ اگلے سال امتحان دیا. روایت میں یہ حصہ ہے کہ اگر کوئی اور شاید راوی کہتے ہیں راوی یا شرح. اصل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتیں ایسی ہیں جو یہی کہا جائے گا اس میں کہ یہ بہتر ہے. تو یہ اس فرد کی حیثیت کے مطابق بھی ہوتا تھا کہ اس کے لیے یہ بہتر ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے، تمہارے لیے وہ بہتر ہے، یعنی یہ بھی ہوتا تھا. اس لیے وہ ہم مطلقاً ایک روایت سے ہر عبادت سے افضل کسی فعل کو قرار دے نہیں سکتے، اپنے طور پر نہیں دے سکتے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان یہ دعوت اسلامی کا ایک اہم شعبہ ہے اور سالانہ ان کی بھی تقسیم اسناد کا سلسلہ ہوتا ہے. جو اس سال میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کریں گے تو ان کو سند دی جاتی ہیں. تو جس طرح خلیفہ امیر اہل سنت فرما رہے ہیں تو واقعی یہ مناظر دیکھے جاتے ہیں کہ کافی بڑی ایج میں 70 ایئرز 75 ایئرز میں آ کر انہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہوتا ہے اور ان کی ایک وہ خوشی کا عالم بھی ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا قرآن پاک مکمل ہو گیا. تو آپ بھی ہمت کریں، اگر آپ اپنی مسجدوں میں چاہیں تو وہاں پر بھی مدرسہ مدینہ بالغان مل سکتا ہے، دکانوں پر، فیکٹریوں میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے جو آپ کے لیے بہتر سہولت ہوگی دعوت اسلامی فراہم کرے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. محمد عبداللہ اتاری حیدرآباد سے ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جس طرح 3 خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر کی آل صدیقی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آل فاروقی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی آل علوی ہوتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی آل سے جو ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عثمانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک اور سوال ہے محمد نیاز اتاری حیدرآباد سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بھی کوئی طریقت کا سلسلہ چلا ہے؟ ملفوظات اعلی حضرت پیج نمبر 445 تا 446 پر سلاسل اربعہ نے چاروں سلسلوں کے علاوہ سلسلے ہونے سے متعلق سوال کے جواب میں ہاں تھے. اب تو بہت منقطع یعنی ختم ہو گئے. ایک سلسلہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے، ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک سلسلہ علاوہ نقشبندیہ کے حواریہ تھا. اس کے امام حضرت سیدی ابو بکر حوار رضی اللہ عنہ تھے. آپ کے مرید حضرت ابو محمد شمبکی اور آپ کے مرید حضرت تاج العارفین ابو الوفا رضی اللہ عنہ تھے. یہ ملفوظات اعلی حضرت سے نکلا کہ یوں کہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کی طرف سے بھی سلسلے تھے. یہ چاروں
یعنی خلفاء راشدین جو مشہور چاروں خلفاء اربعہ، تو ان کے چاروں کے سلسلے چلے تھے. اچھا میرے سند یہ ارشاد فرمائے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد علوی کہلائے گی؟ بی بی فاطمہ کی اولاد سید کہلائی، لیکن انڈائریکٹ تو علوی تو ہے نا یعنی اولاد، لیکن جو ایک اصطلاحات بن جاتی ہے نا تو اس میں علوی ان کو کہتے ہیں کہ جو بی بی فاطمہ کی ظاہری زندگی میں تو مولا علی کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی بارگاہ رسالت کی طرف سے، اور ان کی وفات شریف کے بعد پھر حضرت علی نے جو دوسرے نکاح کیے تو اس میں جو اولاد ہوئی وہ علوی کہلائی، تو وہ سید نہیں کہلائے گی، وہ علوی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عالمگیر بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نامحرم سے میسج پر بات کرنا کیسا ہے؟ کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھا جائے گا، اور نامحرم کی عمر کیا ہے. اب اگر چھوٹی بچی ہے یا چھوٹا بچہ ہے جس میں وہ کیفیت نہیں ہے، یا ایسا بوڑھا و بڑھیا ہے جس میں وہ کیفیت نہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، دونوں طرف کوئی کیفیت نہیں اس طرح کی، تو وہاں کا مسئلہ تو الگ ہے، اس میں حرج نہیں ہے. باقی اب باقی عمروں میں تو خطرہ ہی خطرہ ہے، تو اس لیے وہ میسج کے ذریعے بھی ہے نا، ان سے رابطہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک دوسرے کو نہ سلام بھیجنا، ایک دوسرے کو نہ تحفے بھیجنے، نہ تعزیت کرنی ہے، نہ عیادت کرنی ہے. یہ اپنے محارم سے جو کر رہا ہے کرے، نہ محرموں کو ایک دوسرے کو مطلب ٹچ نہیں کرنا ہے، ورنہ پھر اسپارکنگ ہوگی تو پھر کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. تو سد ذرائع کے طور پر علماء نے ان چیزوں سے ہم کو روکا ہوا ہے، اور یہ بہت صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سد ذرائع مانے وہ سد مانے دیوار، اور ذرائع ذریعہ کی جمع ہے، یعنی گناہوں تک پہنچنے کے جو ذریعے ہیں نا، تو ان کے سامنے دیوار کھڑی کر دی ہے علماء نے کہ اس دیوار سے آگے جانا نہیں ہے تم کو. دور بڑا نازک ہے. اور جو میں عرض کر رہا ہوں یہ حقیقت سب سمجھتے ہوں گے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں. عیادت بھی کریں گے تو گدگدی ہوگی، تعزیت کریں گے کسی جوان محرم عورت سے، چلو بھئی ہماری پڑوسن اس کے فوت کی ہوئی، آپ نے فون کیا، تسلیاں دی، اور اس کا نرم نرم لہجے میں رونے کی سسکیاں سن کر کیا کیا شیطان وہ زہر گھلائے گا، وہ دونوں میں گھلائے گا زہر. تو اس لیے مطلب یہ کہ جس کے گھر جانا نہیں اس کا پتہ کیا پوچھنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیس بک کے ذریعے ایک اور سوال ہے، ریان بھائی ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ عقل مند کیسے بنا جائے؟ عقل مند کیسے بنا جائے؟ جی دعا کیجئے کہ اللہ پاک ایسی عقل دے کہ عشق رسول اس میں سما جائے، عشق صحابہ اہل بیت اس میں آ جائے، اولیاء کرام کی محبت سما جائے، اور بس فکر آخرت سما جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عقل تو اللہ پاک جس کو عطا کرے اسے کسبی ہوتی ہے، جی کوشش کرنے سے. اس کی بہت ساری صورتیں بھی لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد گرامی کی جو کتاب ہے الکلام الاوضاح، اس میں عقل کی ڈیٹیل بھی ہے کافی سارا، اور اس کی تجربات کے ذریعے سے لوگوں کے حالات کو دیکھنے کے ساتھ، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ، عقل مندوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندے کو عقل حاصل ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا مرشدی یہاں پر فیضان مدینہ میں بچے بھی منتظر ہیں، بزرگ بھی منتظر ہیں، اور چند اسلامی بھائی بھی منتظر ہیں. ماشاءاللہ حاضر. ہاں پیارے بچوں جواب دیجئے. حسنین کریمین میں سے کون بڑے تھے؟ حسنین کریمین مانے حسن حسین، دونوں بھائی کی جمع میں حسنین بولتے ہیں. تسنیہ
तस्निया है, दो मिलकर हसनैन कहलाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अनस तारीख सियालकोट से है। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े भाई थे। इमाम हसन मुज्तबा, हसन मुज्तबा, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हसन मुज्तबा भी सही है, लेकिन ये क्या ये बोला जाता है इमाम हसन मुज्तबा, ये भी बोला जाता है हसन मुज्तबा। अब मुज्तबा भी पता नहीं अवाम बोल पाते नहीं बोलते पता नहीं है। बहरहाल कि हजरत इमाम हसन ये इमाम हुसैन से बड़े थे। जवाब दुरुस्त है। ये बहुत ही प्यारा पैकेज है, इसमें बहुत सारे रसाइल वगैरह भी हैं और फैज़ान अहले बैत रिसाला भी इसमें शामिल है। मकतबतुल मदीना से 150 रुपये हदिये पर तलब किया जा सकता है। माशाअल्लाह। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत यानी बर्थ कौन से शहर में हुई? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अबू हुरैरा तारी मरकज़ औलिया लाहौर से तशरीफ। माशाअल्लाह। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत मदीना मुनव्वरा में हुई। जवाब दुरुस्त है। हाँ, नौजवान ईसाई भाई, नौजवान कहूँ जवान माशाअल्लाह 47 साल का जवान था। तैयार है, मौजूद है माशाअल्लाह। हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अनुमा के अलावा एक तीसरे साहिबजादे भी थे, उनका नाम बताइए। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुर्रहमान अत्तारी फैसलाबाद से हाजिर हुआ हूँ। मदनी फीस बताकर जवाब देंगे आप? हर माह 3 दिन मदनी काफिला। कहिए इंशाअल्लाहुल करीम। हजरत मोहसिन इंशाअल्लाह करीम। आप जवाब दीजिए। हजरत मोहसिन तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है उसे। हजरत मोहसिन। आपको याद करवाने वाले ने शायद मेहनत तो की होगी, लेकिन जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। मोहसिन, सीन तशदीद, मोहसिन, मोहसिन। जवाब दुरुस्त है। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कितने शहजादों का नाम अली था? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर मेरा नाम मोहम्मद यूनुस अत्तारी नवाबशाह से। जवाब 3 शहजादे। जवाब दुरुस्त है। एक अली अकबर यानी बड़े अली, पहचान यूँ रखी गई थी, बड़े अली। दूसरे अली औसत जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से मशहूर हैं, जो शहीद नहीं हुए थे करबला में और 7 बीबियों के साथ मदीना पाक तशरीफ ले गए थे, तो उनका नाम अली औसत था। ये अली अकबर के बाद के थे। और सबसे छोटे अली असगर, असगर माने छोटा, तो ये 6 माह के थे और शहीद हुए करबला में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इंशाअल्लाहुल करीम
ابھی تو مبلغ کورس 12 ماہ مبلغ کورس کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد 1 ماہ مدنی قافلہ کروں گا انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم. اب میری برادری بزرگ میں بوڑھا مائنس بزرگ اور بزرگوں سے سوالات. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل پاک کن سے چلی؟ اولاد کا سلسلہ کن سے چلا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رمضان سعیدی وعلیکم اختاری ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ. آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی آپ کی؟ وہ ہے 69 سال. 69. اللہ اللہ کو صحت دے. باپ او حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے سلسلہ نسب چلا ہے. جواب درست ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی نسل پاک ہے اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی نسل پاک کن سے چلی؟ مشکل ہو گیا ہے. مشکل وہ بھی تھا. آپ تو مشکل آسان کر دیتے ہیں نا. اللہ اکبر. کوئی موجود نہیں. اچھا. اللہ اللہ. میں بھی تو ہوں نا یار. میری عمر بھی آپ کے سامنے. سبحان اللہ. تحفہ ملتا ہو تو میں بھی قسمت. لبیک. لیکن جواب میں نے کل دیا تھا. اس سوال کا جواب کل اتفاق سے کوئی تذکرہ چلا تھا یا کوئی سوال آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا حسنی سید کا سلسلہ کس سے چلا. شاید اس طرح کا کوئی سوال تھا. چلو مجھے تحفہ نہیں دینا, میں جواب دے دیتا ہوں. میری برادری کی لاج رہ جائے گی نا اس طرح. اگر حضور یوں کر لیں کہ آپ اگر جواب دے دیں تو یہ سارے مل کے آپ کو کوئی تحفہ دے دیں. بڑی بات ہے یہ تو. سبحان اللہ. سخی دربار ہے آپ کا بھی یار. پیر اہل سنت کو مل کے آپ سب کوئی نیکی کی دعوت بھرا تحفہ دے دیں. ان کے مدنی قافلے میں نہ مکلا ہوا. 30 دن کے مدنی قافلے والے کتنے اسلام بھائی ہیں ان میں؟ ماشاءاللہ. 1 مہینے کے مدنی قافلے کی تحفہ آپ کو پیش کر رہے ہیں. آسان مدنی فیس دو ان کو. 12 ماہ والے بھی بیٹھے حضور, یہ آپ کو تحفہ 12 ماہ کا پیش 12 ماہ کا سفر کر رہے ہیں یا جاری ہے؟ کریں گے. آپ کی مجلس قبول کر لیں. ابھی 30 دن کے لیے سفر پہ ہیں, 1 مہینے کے لیے 12 ماہ انشاءاللہ آپ کو پیش کر رہے ہیں. مجلس کی عمر کی کوئی قید ہے اس میں کہ ان بزرگوں کو سنبھالنا بھی پھر بندہ چاہیے اس میں سنبھال لیں. کتنے 2 اسلامی بھائی 1 مہینے کے مدنی قافلے کے تحفہ آپ کو پیش کر رہے ہیں. اچھا دیکھو یہ تو مجلس قبول کرے کہ نہ کرے. اس عمر میں مشکل ہوتا ہے جوان بیٹا ہو سنبھالنے کے لیے مثلا, تاکہ کوئی اللہ نہ کرے 19-20 طبیعت میں ہو سکتی ہے. سفر میں گھر جیسی سہولتیں تو ہوتی نہیں ہیں نا. ان کو ایسا ہے نا کہ یہ مسجد کے درس میں بیٹھا کریں, ایسی کو فیس ڈال دو, صاف آسان مطلب سنا کریں. اور اگر دینے کی صلاحیت ہے ان میں, کوئی اچھی اردو پڑھ سکتا ہے اور اپنے مبلغین پاس کر دیں تو بے شک درس دیں, درس سنیں. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کوئی ان میں ڈال دو کہ 12 دن 25 دن. بندہ دیکھ کر آپ مدنی فیس ان سے لیا کرو. بچوں سے کچھ نہیں لی, حالانکہ گھر درس دے سکتے ہیں. بچے دونوں کھڑے تھے, وہ سائز ایسے تھی, گھر درس دے سکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ اعمال پر عمل کرنے کی ان پر ڈال دو فیس. ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. تیاری تو یار ویزا لگ گیا, سیٹ اوکے ہونے کی دیر ہے. جوانی تو آنے سے رہی واپس. اللہ ایمان سلامت رکھے, برے خاتمے سے بچائے.
یہ ماشاءاللہ نیت کر رہے ہیں کہ مسجد درس میں خود بھی بیٹھیں گے، سبحان اللہ، دوسروں کو بھی بٹھائیں گے اور علاقائی دورے میں بھی شرکت کر کے لوگوں کو جمع کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ صحیح ہے، یہ آسان بھی ہے ان کے لیے اور انشاءاللہ یہ کر لیں گے، امید ہے۔ تو بڑی اگر بزرگ شخصیت ہو نا علاقائی دوروں میں تو اس کا اثر بھی اچھا پڑتا ہے۔ بعض اوقات دیکھ دکاندار وغیرہ کوئی اچھے انداز میں گفتگو نہیں بھی کرتے تو بزرگوں کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا یعنی کہ احترام کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں اور یہ گناہوں سے بچ جائے، ورنہ طنز وغیرہ بھی کرتے ہیں بعض لوگ، کرنا نہیں چاہیے کرتے ہیں دکاندار وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور جواب آپ کی طرف سے آئے گا۔ حضرت حضرت امام حسن مثنی رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اصل حضرت سیدنا بھی امام بھی اپنی جگہ پر احترام، اصل نام ان کا تھا حسن مثنی۔ حسن مثنی رضی اللہ عنہ یہ کربلا میں تشریف لے گئے تھے، امام علی مقام کے ساتھ تھے جہاد میں جو یزیدیوں کے ساتھ ہوا تھا، اور اس میں سخت زخمی ہو گئے تھے، اور یزیدی تو اپنے لشکریوں کی لاشیں بھگتا کر جو کچھ کرنا تھا وہ کر کے یہ چلے گئے۔ یہ حضرت حسن مثنی رضی اللہ عنہ زخمی تھے، بے ہوش ہوں گے، تو ان کی سمجھ میں آیا نہیں یزیدیوں کی، یہ سمجھے یہ بھی شہید ہو گئے، حالانکہ آپ اس وقت شہید نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں لوگ آئے اور مقام غادریہ کا 2-3 دن پہلے ذکر کیا، غالباً انہی لوگوں نے یہ ترکیب بنائی ہوگی، تو شہیدوں کو، کیونکہ شہیدوں کی تدفین انہوں نے کی تھی، ان قریبی کوئی علاقہ تھا، گاؤں تھا، وہاں سے آئے تھے، تو انہوں نے مطلب یہ کہ یہ ان کو جب تدفین کے لیے ہو سکتا اٹھایا اور محسوس کیا ہو کہ یہ تو حیات ہیں، اور آخر کار یہ کہ ان کا علاج کیا، علاج ہوا، اور آپ شاید 95 ایئرس 95 سال تک عمر پائی آپ نے، یاد رہے بہت بڑے عالم بن کر انہوں نے دین کی خدمت کی۔ بعد میں یعنی شادیاں بھی کی، غالباً بی بی فاطمہ صغرا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہزادی بی بی فاطمہ صغرا، یہ بھی اس میں نہیں تھی کربلا میں، تو یہ مدینہ شریف میں ہی رہی تھی، تو ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اولادیں ہوئیں، اور اس طرح مطلب ان کا سلسلہ وہ حسنی سیدوں کا سلسلہ ان سے چلا۔ سیدنا عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان دونوں کے نکاح سے پہلے پیدا ہوئے تھے، ان دونوں کے نکاح سے، یعنی امام حسن مثنی اور بی بی فاطمہ صغرا۔ عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے ہیں جو حسنی حسینی سید ہیں، اللہ اکبر، اور انہی سے پھر آگے چل کے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی انہی کے غوث پاک، جی سبحان اللہ۔ یہ اللہ پاک کی دیکھو کیسی مطلب حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں کہ یہ شہادت ان کی نہیں ہوئی اور آگے چل کر حسنی سیدوں کا سلسلہ چلا۔ امام زین العابدین کی شہادت نہیں ہوئی کربلا میں، حسینی سیدوں کا سلسلہ ان سے چل رہا تھا، اس لیے دونوں کو اللہ پاک نے شہادت کے بجائے مطلب اور شرف عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سارے ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اپنے عزم کا اظہار کریں گے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی اور عمر فاروق بھی، جنتی عثمان غنی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمارے ہاں تشریف لائے تھے حاجی یافور طاری صاحب، اور انہوں نے آ کے کراچی بار میں اسپیچ بھی کی، وکلا کو انہوں نے جو پروگرام ہے وہ انہوں نے بتایا کہ وکلا کنونشن یہ کرنے جا رہے ہیں 11، 12، 13 کو کراچی میں فیضان مدینہ میں۔ انہوں نے دعوت دی ہمیں کہ پورے پاکستان سے چونکہ وکلا تشریف لا رہے ہیں اس پروگرام میں، تو کراچی بار
چونکہ کراچی میں یہ پروگرام ہے تو کراچی بار ظاہر ایک میزبان کی حیثیت ہے اس کی، تو کراچی بار اس میں پارٹیسپیٹ کریں، ہم انشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا الیاس قادری صاحب سے خاص طور پہ کہ ہم ان کو کس طرح سے ویلکم کریں یہاں کراچی میں، کیونکہ انہوں نے 3 دن یہاں گزارنے ہیں، 3 دن کا اجتماع ہے. اور میں تمام دوستوں کو، تمام وکلاء سے گزارش کروں گا کہ وہ سب کراچی تشریف لائیں، یہ 3 دن دیں. دیکھیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے بہت سارے معاملات میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. ماشاءاللہ. 11 12 13 اگست. جی اچھا 11 12 13 اگست کو 3 دن کا وکلاء کا تربیتی اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہونے جا رہا ہے. تمام وکلاء برادری جو ہے وہ ضرور تشریف لائیں اور اس میں اپنی آخرت کی تیاری کریں، علم دین حاصل کریں. انشاءاللہ گناہوں سے نفرت ملے گی، نیکیوں سے محبت ملے گی، نیکیوں کا درد اور جذبہ نصیب ہوگا اور بہت کچھ حاصل ہوگا. ضرور تشریف لائیے گا. یا اللہ پاک جو کوئی وکیل، جج بھی آئیں گے جی، ججز اور ان کے جو اسٹاف کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آئیں گے. یا اللہ پاک جو ججز، وکلاء اور ان کا عملہ اور اس شعبے سے ریلیٹڈ جو بھی عیسائی بھائی کراچی کے اس 3 دن کے اجتماع میں تشریف لائیں، کراچی والے بھی اس میں شریک ہوں. اے اللہ پاک ان سب کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک تیرے پیارے حبیب کا جلوہ نہ دیکھ لیں اور جب تک کلمہ نہ پڑھ لیں. آمین. اور یہ ساری دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو جتنے وکلاء ہیں وہ ضرور شفقت فرمائیں. اور کراچی کے ماشاءاللہ ہمارے جو وکیل اسلامی بھائی تھے انہوں نے بتایا کہ ہم کس طرح ظاہر ہے کہ کس طرح ویلکم کریں. تو ویلکم کرنے والا پہلے آتا ہے. مہمان اگرچہ دیر میں آئے تو اس لیے مہمانوں کو، میزبانوں کو پہلے موجود ہونا چاہیے تاکہ آنے والوں کو ویلکم کرے. تو اس میں یہ کہ میں مزید آپ کی خدمت عرض کروں گا کہ جو اپنے یہاں کے ذمہ داران ہیں ان سے مل کر، کراچی کے جو وکلاء ہیں مل جل کر ایک ایک وکیل سے انفرادی کوشش کریں اور ان کو راضی کریں. خالی اعلان کرنے سے ضروری نہیں کہ سارے وکلاء تشریف لے آئیں. ایک ایک بار انفرادی کوشش کریں، ان کو لائیں. اب یہ الگ بات ہے پھر ہاں بھائی کب پہنچیں گے، آپ کب تشریف لائیں گے. تو پھر اگر کسی کو آپ نے اس طرح تیار کیا تو مناسب صورت ہو تو آپ وہاں پہلے موجود ہوں اور اس کو ویلکم کریں یا اپنے ساتھ لے آئیں. تو موقع کی مناسبت سے ہی ان کی آپ خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں. ان کو جیسے کہ وہی پانی پینا ہے تو اس کی ترکیب کر دی، تو وضو خانہ کہاں ہے تو یہ دکھا دیا، وغیرہ وغیرہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں. اور آپ سب یہ تشریف رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ دعوتیں دیں اور آپ غائب ہو جائیں، یعنی کہ وکلاء جو جائیں دعوت دیں، ان سے پھر ویلکم کریں اور پھر مڑ کے نہ دیکھیں. تو یہ نہیں، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تشریف لے جائیں جب 3 دن کے فارغ ہونے کے بعد، تو پھر بھی ان سے کانٹیکٹ رکھا جائے. کوئی ان کو پریشانی ہوئی تو اس کا حل سوچا جائے، تسلی دی جائے. ظاہر ہے کہ اتنے بڑے کراؤڈ میں بعض اوقات پریشانی تو ہوتی ہے. حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی پریشانی تو ہوتی ہے نا، امتحان تو ہوتا ہے نا، لیکن پھر بھی حج نہیں چھوڑتا کوئی. سفر مدینہ میں بھی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ بعض اوقات آزمائش تو آتی ہے، لیکن کوئی سفر مدینہ نہیں چھوڑتا اور نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، منزل اگرچہ دور ہے چلنا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے چلنا ضرور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عام عیسائی بھائیوں کو بھی درخواست ہے کہ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار یا جاننے والے وکیل ہیں تو آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ بھی ان کو انفرادی کوشش کے ذریعے فون کر کے ان کو لے آئیں. اور یہاں مطلب ہے کہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملیں گی انشاءاللہ.
इंशाअल्लाह। तो सब मतलब इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें भी, इनके महारिम में अगर कोई वकील है तो उसको ज़रूर इनफरादी कोशिश करके इधर का रुख कराएं फैज़ान मदीना का। क्या बात है, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना की हर गुज़रते दिन के साथ किसी न किसी शोबे की तरबियत का, उनकी रहनुमाई का इंतज़ाम होता है। माशाल्लाह वकला और जजेस के बारे में हमने सुना। क़िबला अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में भी अर्ज़ है कि एक और ख़ूबसूरत तरबियती इज्तिमा 5 और 6 अगस्त को PhD डॉक्टर्स और जो यूनिवर्सिटी फैकल्टी के लोग हैं वो जमा हो रहे हैं माशाल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में। उनका भी तरबियती इज्तिमा है, पाकिस्तान भर से उनकी आमद की उम्मीद है। तो माशाल्लाह जिस तरह आपने हुज़ूर वकला जजेस के लिए मशवरा दिया, इसी तरह अगर ये जो PhD डॉक्टर्स हैं इनको भी बुला लिया जाए, आपकी तरफ से दावत और दुआ हो जाए। 5 और 6 अगस्त को ये तरबियती इज्तिमा हो रहा है जिसमें इंशाअल्लाह हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में ये शिरकत भी करेंगे और इंशाअल्लाह इतवार असर तक ये जारी रहेगा। तो माशाअल्लाह उनकी जो शोबे के ज़िम्मेदार हैं उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट थी कि उनके लिए भी दुआ हो जाए और अमीर अहले सुन्नत की तरफ से दावत भी हो जाए कि वो मज़ीद आएँ इंशाअल्लाह। 5 और 6 अगस्त को PhD ये डॉक्टर, ये दवाओं के डॉक्टर नहीं होते? नहीं, ये PhD डॉक्टर्स अलग होते हैं और यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं वो भी आएंगे और PhD डॉक्टर्स भी आएंगे इंशाअल्लाह। तमाम PhD डॉक्टर और प्रोफेसर्स, लेक्चरर माशाअल्लाह और इस तरह का जो भी इनसे रिलेटेड अमला जो होता है, इन सबको मेरी तरफ से दावत है कि 5 और 6 अगस्त 5-6 अगस्त 2023 हफ्ता इतवार 2 दिन के लिए आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में तशरीफ़ ले आए। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयों की बातें होंगी और इंशाअल्लाह आपकी नेकियों में इजाफा होगा, गुनाहों से नफरत मिलेगी और अच्छे मुसलमान बनकर जीने का जज्बा मिलेगा। ज़रूर करम फरमाइए, अपने अजीज़ों को भी आप दावत दें जिन जो खुद प्रोफेसर या नहीं है इस शोबे से, फिर भी जो आपके टच में है तो उनको ले आए, दावत दें, इस तरह जमा हो। या अल्लाह पाक जो कोई PhD डॉक्टर या प्रोफेसर या लेक्चरर या इस अमले इस शोबे से वाबस्ता इस्लामी भाई हों और यहाँ 2 दिन के लिए वो तशरीफ़ ले आए या इसके लिए कोशिश करें, भाग दौड़ करें, मौला करीम इनको दोनों जहानों की भलाइयाँ नसीब फरमा। या अल्लाह पाक इनका मदीने में ज़ेरे गुम्बद खज़रा इनको जामे शहादत नसीब फरमा और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त जलवा नसीब फरमा। ये सारी दुआएं मुझ गुनाहगारों के सरदार के हक में भी कबूल फरमा। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इस्लामी बहनें भी अपने महारिम अगर इस शोबे से हो तो उनको ज़रूर इनफरादी कोशिश करके इधर भेजें। मुल्क भर बल्कि दुनिया भर से जहाँ से भी आप तशरीफ लाएं, वेलकम, मोस्ट वेलकम। ये वकला और जजेस वगैरह को भी दावत है पूरी दुनिया से आने की, सबको मोस्ट वेलकम इंशाअल्लाह। इंटरनेशनल हो जाएगा फिर तो, सुभान अल्लाह। हाँ, जो मतलब ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ कोई पाबंदी तो है नहीं, आलमी मदनी मरकज़ में जगह बहुत है। अच्छा, जिस तरह ये 5-6 अगस्त को हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा होगा तो उसमें ये PhD डॉक्टर्स होंगे, तो जो ना आ सकें तो उस ख़ास मदनी मुज़ाकरे में जो PhD डॉक्टर्स बैरून मुल्क में हों वो शामिल हो जाएं, तो यकीनन इनके शोबे से मुतालिक सवाल जवाब होंगे। और अगर दुनिया भर के ज़िम्मेदारान अपने अपने मुल्कों में इस तरह के शोबे के इस्लामी भाई को बिठा लें तो ये बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टली उनकी तरबियत हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो आपने जजेज़ और वकला के जो दिन होंगे उसमें भी एक हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा आएगा, तो उस ख़ास तौर पर मदनी मुज़ाकरे में अगर बैरून मुल्क में जजेज़ वकला को बिठा लिया जाए तो कम अज़ कम उस सेशन में उनकी लाइव तरबियत हो जाएगी। मीठा मदीना जिम्मेदारान करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इटली से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इशा हो रही है तकरीबन 11:30-12 बजे, फिर फजर जाके 3 बजे हो रही है, तो बीच में इशा पढ़ते पढ़ते 1 बज जाता है, तो वो फिर फजर 3 बजे हो जाती है, तो सो के उठ के तहज्जुद पढ़ने का तो मौका ही नहीं मिलता। तो क्या अगर हम इशा के बाद ही वो नफल पढ़ लें, क़यामुल लैल कर लें और वो अजर वो ही मिलेगा फिर तहज्जुद का? रात में उठना नहीं चाहते शायद 12-1 बजे इशा हो रही है और 3 बजे कहाँ का है? इटली। अच्छा, 12-1 बजे इशा होती है, 3 बजे फजर हो जाती है। 3 बजे फजर, 2 घंटे। जी।
اور सोने का टाइम नहीं मिलता इनको, जागने का टाइम नहीं मिलता। यह है तो इम्तिहान तो है, लेकिन उसूल जो बयान किया गया किताबों में कि इशा के बाद सो ले। अब चाहे बैठे बैठे जैसे झोंका आ गया, यानी आंख लग गई, जिसको सोना कहते हैं, तब भी तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया, आंख खुल गई, भले आधे मिनट में आंख खुल गई, इशा पढ़ ली थी। वरना एक वो सलातुल लैल कहलाएंगे जो अपने, वो भी सवाब का काम है। तहज्जुद की फजीलत पाने के लिए वो सोना जरूरी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं ये हो सकता है जब फजर के लिए उठना ही है तो सुबह सादिक से पहले भले 15 मिनट पहले उठ जाए। अगर सब फरागत करके आप पढ़ सकते हैं 2 नफल तो यूं कर लें, आखिरी वक्त में फजर के शुरू के वक्त में उठ जाए और तहज्जुद पढ़ लें, फिर बाद में बाजमात फजर अदा कर लें। ईसाई बहनों के लिए और भी सहूलत होती है कि इनको मस्जिद में तो जाना नहीं है, तो वो जो दुनिया में जहाँ भी हैं ईसाई बहनें सुन रही हैं कि जब फजर पढ़नी ही है, जो नमाजी हैं उनके लिए आसानी है कि, और इनके लिए अव्वल वक्त में शुरू के वक्त में फजर पढ़ना अफजल है ईसाई बहनों के लिए। तो वो 15-20 मिनट पहले उठ जाएं और वज़ू करें, तहज्जुद पढ़ें, और जब सुबह सादिक हो जाए, फजर का टाइम यकीनी तौर पर दाखिल हो जाए, तो फजर पढ़ लें, और इनको इस बहाने वो रोज़ाना तहज्जुद मिल सकती है। जो रोज़ा रखते हैं, सहरी के लिए उठते हैं ख़ास दिनों में या रमज़ान शरीफ में, उनके लिए भी आसानी होती है। चाहे तो वो भी इस तरह, मतलब है कि जब उठते हैं सहरी के लिए तो तहज्जुद भी पढ़ लिया करें। जब जब मौका मिले तहज्जुद ना छोड़ा जाए, ना छोड़ी जाए। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर, ये भी अल्लाह की शान है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इस एरिया की जो कदर नहीं करते उनको पता होना चाहिए कि ख़ास तौर पे गर्मियों में ऐसे ऐसे मसाइल हैं बैरून मुल्क में नमाज के। यूके में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ 41 के करीब रातें वो आती हैं कि जिसमें इशा का वक्त ही दाखिल नहीं होता। अच्छा, उसमें जब ये रातें आने वाली होती हैं तो उस वक्त बड़ा अजीब मामूल ये होता है। एक बार हम बर्मिंघम में थे, हुजूर, रात मुझे याद पड़ता है कि शायद 1:15 बजे या 1:30 बजे इशा का वक्त शुरू हो रहा था और 20 मिनट में ख़त्म हो रहा था। सिर्फ 20 मिनट के लिए इशा का वक्त आना था। हम वज़ू करके तैयार बैठे थे कि कब इशा का वक्त शुरू हो और हम इशा अदा करें। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, हमारा वतन, इतनी बड़ी रात हमें इशा पढ़ने के लिए मिलती है, नमाज़ों के औकात में इतना आसानी। यानी वहाँ आप सोचें कि लोग अलार्म रख के सोते हैं क्योंकि 1:30 बजे तक जाग नहीं सकते। जब इशा का वक्त 1:30 बजे आना है तो वो काम काज से फारिग होकर मगरिब पढ़ के सो जाएँ, इशा के लिए अलार्म रखे उठें, फिर इशा के वक्त ख़त्म हो तो फिर फजर पढ़ें। मतलब टाइम टेबल जो हमारे साथ ज़िंदगी गुजर रही है ना, कि अंधेरे के साथ सोना है, उजाले के साथ काम पे जाना है, वहाँ कई बार अंधेरे में काम पे जाना पड़ता है और उजाले में सोना पड़ता है। कि जब रात 11 बजे मगरिब हो रही है तो जिसका मामूल जल्दी सोने का है, हाँ, जो नमाजी है उसको तो जागना पड़ेगा, वरना लोग तो उजाले के अंदर पर्दे लगा कर सो जाते हैं और उनकी बाहर दिन चल रहा होता है, लेकिन वो एक्चुअली दिन नहीं होता। एक बार मैं नॉर्वे में था, रात 1 बजे इतनी रोशनी थी जैसे हमारे यहाँ मगरिब की रोशनी होती है। तो ये पाकिस्तान के जहाँ बहुत सारे लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, मगर इस खित्ते में जो नमाज पढ़ने के लिए हमारे लिए आसानियाँ हैं, अल्लाह करीम ने जो ये मोतदिल दिन और मोतदिल रातें दी हैं, इस पर बाकायदा एक पूरा टॉपिक है जिस पर बात की जा सकती है। तो ये जो भाई ने बात की ना कि इतनी देर से इशा होती है, इतनी देर से, ये वाकई ख़ास तौर पे गर्मियों में तो बाज़ औक़ात तो इतना कम टाइम मिलता है इशा पढ़ने के लिए कि बंदा हैरान हो जाता है। अल्लाह, 20 मिनट वाला तो तहज्जुद कैसे पढ़ेगा? नहीं, वो तो इशा पढ़ ले, बड़ी बात है, इशा पढ़ ले। वो भी आप जो बोलते हैं कि यूं सोते हैं, नहीं यूं, ये नमाजी, इनकी तादाद कितनी? तादाद कितनी? अब वो 1:30 बजे जब इशा की जमात मस्जिद में होगी तो कौन आएगा और कितने आएंगे? मगर जिनको अल्लाह तौफीक देता है नमाज़ें पढ़ते जी, वहाँ पे कितना 22 घंटे, 21 घंटे के रोजे होते। जी जी, वो रोजे की मैं बात करने लगा था कि गर्मियों में जब अभी अगले 4-5 साल और चलेगा ये मामला, कि जब गर्मियों में रमज़ान आता है तो 21 घंटे का रोज़ा, मगरिब की नमाज अदा करते हैं तकरीबन रात 11 बजे और तकरीबन रात 2 या 2:30 बजे फजर का वक्त शुरू हो जाता है। अब मगरिब बाज़ मस्जिदों में एहतमाम होता है कि आपको इफ्तार भी करवाया जाएगा, आप इफ्तार से फारिग होंगे तो इशा खड़ी हो जाएगी, तरावी पढ़ेंगे तो सहरी करेंगे, आप सहरी खत्म होगी तो फजर हो जाएगी। यानी वो जो 3 घंटे खाने पीने के मिलेंगे उसमें 3 नमाजें भी
بھی پڑھنی ہے, مغرب بھی پڑھنی ہے, عشاء بھی پڑھنی ہے, تراویح بھی پڑھنی ہے, اور اس کے بعد فجر پڑھ کے گھر جانا ہے. تو کئی لوگ افطار سے لے کے فجر تک مسجد میں ہی وقت گزارتے ہیں کہ جن کو ماشاءاللہ نماز پڑھنی ہے, تراویح بھی چاہیے. اب آپ بتائیں, اب وہاں ہم نے جب دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ روزے رکھتے ہیں, تو پھر ہمارے وطن میں ان کے لیے بھی سبق ہے جو 15-16 گھنٹے کے روزے میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. وہاں واقع وہاں پھر بھی روزے رکھتے ہیں. ہاں روزے رکھتے ہیں ایسی تکلیف کے باوجود, آزمائش کے باوجود. الحمدللہ. اور گرمیوں میں خیر وہاں اتنی گرمی نہیں ہوتی, لیکن 21 گھنٹے پیاس بھوک تو لگے گی نا. جی جی جی. اور 3 گھنٹے میں کتنا کھا کھا کے اور پی پی کے پیے گا. ایسا ہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہیں واقعی ہمارا ملک جو ہے نا وہ ان نعمتوں سے مطلب یعنی کہ مزین ہے. ایسی تو کئی نعمتیں ہیں ہمارے ملک میں جو کئی ممالک میں نہیں ہیں. حضور میں اس وقت ساؤتھ افریقہ میں تھا, وہاں اس وقت برف باری ہو رہی ہے. ایک بار میں نے تھوڑا سا تجزیہ کیا تھا, کہیں مشورہ بھی کیا کہ سردیوں کے اندر اتنی سردی دنیا میں ہوتی ہے 70% دنیا میں کہ خدا نہ خواستہ اگر ان ممالک میں ایک دن کے لیے لائٹ چلی جائے یا ایک دن کے لیے گیس چلا جائے جس سے ہیٹر نہ چلے, تو شاید لاکھوں کروڑوں اموات ہو جائیں گی. ہم دنیا کے اس خطے میں ہیں کہ جہاں اگر کئی دن تک لائٹ نہ ہو, چاہے گرمیاں ہوں یا چاہے سردیاں ہوں, اللہ نے یہاں ایسا موسم رکھا ہے کہ ہم اس پہ سروائیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں تو ان کی حیات ہی, ان کی زندگی ہی ہیٹر سے لگی ہوئی ہے. -40 ڈگری ٹیمپریچر باہر ہے, -20 ڈگری ٹیمپریچر باہر ہے, اور ہم رات کو ہیٹر کے سہارے گزار رہے ہوتے ہیں. وہ ایک دن کے لیے اگر ہیٹر بند ہو جائے, بلکہ میں کہتا ہوں چند گھنٹوں کے لیے بند ہو جائے, تو نہ جانے کتنی اموات ہو جائیں گی. تو یہ بھی ہمارے وطن اور اس خطے کو اللہ پاک نے نوازا ہے کہ جہاں موسم بھی اس شدت کا نہیں ہے جو دنیا کے, میں کہتا ہوں 60-70% دنیا ایسی ہے جو شدید ٹھنڈ میں ہوتی ہے جب سردیاں ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمیں شکر گزار بندہ بنائے. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ جو کسی کتاب میں پڑھا تھا میں نے, وہ یاد آ رہا تھا مجھے کہ یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ کو مجھے ایسی طویل رات مل جائے, لمبی رات, کہ میں تیری خوب جی بھر کے عبادت کر لوں. تو مکہ مدینہ شریف میں بھی رہتے ہیں اور یہ دن اور یہ سب معتدل ہوتے ہیں الحمدللہ. یہ بہت دور دراز کی بات ہے, UK بہت دور ہے. سردیوں میں وہاں بڑی طویل راتیں ہوتی ہیں. وہاں شام 5-5:30 بجے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح 8 بجے فجر کا وقت ہوتا ہے. UK کی بات کر UK میں یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں رات 11 بجے مغرب ہوتی ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شام 6 بجے عشاء ہو جاتی ہے, 4 بجے مغرب ہو جاتی ہے. اتنا بڑا ٹائم ڈیفرنس ہوتا ہے. اچھا حضور ایک اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, شاید ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہو اور وطن کی اور احساس ہو. ہمارے یہاں ہمارے جو پریئر ٹائم اپلیکیشن ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ آج مثال کے طور پہ 7:25 پہ افطار ہوا ہے, تو کل ہمیں پتہ ہے 1-8 منٹ کا فرق آئے گا, 7:24 ہو جائے گا یا 7:26 ہو جائے گا. وہاں ایک دن میں 25 منٹ 20 منٹ کا فرق آتا ہے. یعنی آپ اندازے سے کچھ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس پریئر ٹائم اپلیکیشن نہ ہو, کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آج 20 منٹ کم ہو گئے یا 20 منٹ بڑھ گئے ہیں. اس قدر جمپ آتا ہے ٹائم کے اندر نمازوں کے اور افطار کے اور دیگر اوقات میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماشاءاللہ بڑی معلومات آپ نے اکٹھی کر رکھی ہے. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, فضل پہ سدا سایہ رحمت فرما, فضل کر اس پہ سدا سایہ رحمت فرما. آمین اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج آپ امیر اہل سنت کی مرحومہ بہو کا آج پہلی برسی ہے, تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ ویڈیوز ہیں, آئیے وہ دیکھتے ہیں. حقیقی صبر کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کہ میں نے حضرت سیدنا فضیل بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا مصیبت پر صبر کیا ہے؟
فرمایا مصیبت پر حقیقی صبر یہ ہے کہ کسی کے آگے اپنی مصیبت کا اظہار ہی مت کرو. اللہ پاک میں حقیقی صبر عطا فرما مصیبت پر. آج 6 محرم شریف کی 6ٹھی شب ہے اور میری بہو حافظہ ام اسید کی پہلی برسی ہے، تو ہم نے ان کے اِصال ثواب کے لیے کھانا وغیرہ کیا ہے. اللہ پاک مرحومہ کو غریق رحمت فرما. آپ بھی دعا کیجیے گا اور کم از کم ایک بار درود پاک پڑھ کے اِصال ثواب کر دیجیے گا. اللہ آپ سب کا سینہ مدینہ بنائے. اللہ پاک آپ سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب کرے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین. 6 محرم شریف میرے بچوں کے امی کا انتقال ہوا تھا، تو لہٰذا اس 6 محرم کو جو ہے وہ ان کی پہلی برسی ہے، تو ان کے اصال ثواب کے لیے ایک روایت جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصبر الی الرأس. یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں. والحسین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما کان اسفل من ذالک. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ اس کے نیچے والے حصے میں مشابہ ہیں. اور امام اہل سنت علیہ رحمت اللہ العزت کیا فرماتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے. اور التجا ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر میرے بچوں کی جو مرحومہ والدین انہیں خوب سے خوب جو ہے وہ اصال کریں. چاہیں تو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، چاہیں تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور چاہیں تو کم از کم ایک بار درود شریف پڑھ کے جو وہ انہیں اس کا ثواب اصال کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ کریم آپ کا اصال ثواب کرنا قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب طوبی اللہ. امیر اہل سنت کی بہو کے لیے ایصال ثواب عالمی مجلس مشاورت کی اسلامی بہنوں کی طرف سے ایصال ثواب کے تحائف. پڑھے گئے اوراد کی تعداد اللہ پاک میری بہو کو غریق رحمت فرمائے، ساری امت کی پاک پروردگار مغفرت کرے. آمین. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے بلکہ پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ ہی ہم محرم شریف میں روزے رکھنے والوں کی نیتیں سنتے ہیں. آئیے آج بھی نیتیں سنتے ہیں. ماہ محرم شریف 1445 ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. 10 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 9196 9196. اسلامی بہنوں کی تعداد 8287 8287. 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 12490 12490. اسلامی بہنوں کی تعداد 21903 21903. 2 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 45589 45589. اسلامی بہنوں کی تعداد 53248 53248. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 67275 67275. اسلامی بہنوں کی تعداد 83438 83438. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں 1,50,713 1,50,713. 23 جولائی 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1 ریحانۃ الرسول کن کو کہتے ہیں؟ جواب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو. سوال نمبر 2 حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت بتائیے. جواب ابو محمد. سوال نمبر 3 جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ انسان سے کتنی دور چلا جاتا ہے؟ جواب 1 میل دور چلا جاتا ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد احمد رضا اتاری واہکینڈ، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، حیات اتاری ماتلی، حبیب عبد الرحمن اتاری چھانگا مانگا، بنتے اظہر اتاریہ بھلوال، محمد اویس اتاری سیالکوٹ، احمد رضا اتاری بن عمر اتاری کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنتے اظہر اتاریہ بھلوال. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے جو سوالات ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. ان سوالات کے جو جوابات ہیں کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں SMS نمبر پر آپ نے دینے ہیں. آج کا جو سوال ہے، سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے کون سے دن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام رکھا؟ سوال نمبر 2، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 3، محرم شریف کے 1 روزے کا کتنے مہینوں کے برابر ثواب ملتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات آپ نے ہمارا SMS نمبر 034112555554 پر ہمیں دینے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے نام اور نمبر کی جگہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیسا ہے نور چھایا
مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں